اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس ایک سوال آیا۔ سوال کرنے والے کا خیال ہے کہ اگر اسے تمام طریق معلوم ہوں تو کیا اس کو بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ کیا وہ اجازت لیے بغیر بھی سارا کچھ کر سکتا ہے؟ اب دیکھا جائے تو یہ ایک بہت مزیدار سوال ہے اور دراصل اس خواہش کو ظاہر کرتا ہے جو عملیات کے میدان میں ہر نئے داخل ہونے والے کے دل کے اندر پھل پھول رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے باقاعدہ رہنمائی حاصل نہ کرے، وہ کسی کو اپنا استاد نہ مانے اور خود ہی اپنا استاد بنے اور عامل کامل کے طور پر، پیر فقیر کے طور پر، مجدد کے طور پر کام کرنا شروع کر دے۔ یہ سوال مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس حوالے سے پہلے میں اپنا نقطہ نظر جو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ میرے نزدیک اجازت لینا یا دینا پیسے لینا یا دینے والا امر نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ایک ہاتھ سے کسی دوسرے ہاتھ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ یعنی اجازت کوئی آپ نے ہاتھ میں تو پکڑی نہیں ہوئی کہ آپ اپنے شاگرد کو یا اپنے کسی بندے کو یا کسی بھی نون ان نون فرد کو وہ منتقل کر دیں گے، یا اسے آپ نے پیسے لیے یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی سودا طے کیا، جو بھی آپ نے کیا اس کے ساتھ، یہ سب چیزیں فضول ہیں۔ اجازت دراصل تربیت کے ساتھ ہے۔ بلا تعلیم اور تربیت دی گئی اجازت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اجازت دراصل صرف وہ رہنمائی ہے جو ہم کسی بھی طالب علم کی کرتے ہیں کہ اگر وہ ایک میدان میں داخل ہو رہا ہے تو اس نے اس میدان میں کیسے کام کرنا ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اسے کن چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، کن چیزوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی بھی اس نے تویز بنانا ہے، نقش بنانا ہے، کوئی بھی اور کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بہرحال اب آئیں براہ راست سوال کے اوپر۔ اب سوال کے تناظر میں پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ کوئی فرد اس بات کا تعین کیسے کرے گا کہ اس کا علم اور عمل دونوں درست ہیں۔ جو کچھ اس کے دماغ میں ہے، جو کچھ وہ سوچ رہا ہے اور جو اس نے اپنی ذات کے بارے میں خیال کیا ہے کہ اس کے پاس تمام تر علم ہے، وہ بات کتنے درجے اہمیت رکھتی ہے اور درست ہے۔ آپ خیال کر رہے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، یہ تصور بذات کتنا درست ہے اور کتنا غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اب آپ کے سوال کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ بقول آپ کے کہ اگر کسی کو تمام طریق معلوم ہو تو کیا اس کو بھی اجازت دینا ہے یا نہیں؟ یہ سوال از خود ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی علمی اور تکنیکی سطح واقعتاً اتنی نہیں ہے کہ آپ اس بارے میں خود کوئی فیصلہ کر سکیں۔ جب یہ بات آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ چیز از خود ظاہر کرتی ہے کہ آپ ایک سطحی علم کے حامل ہیں۔ صرف کسی دوسرے کے ذریعے آپ ایک سند حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھی اگر آپ کو سب کچھ آتا ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اس سند کی بنیاد پر آپ معاملات کو آگے لے کے چل سکیں۔ میرا آپ کو اس میں یہ مشورہ ہے کہ آپ تربیت کی طرف آئیں۔ یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، اس طرح کے سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ چور دروازے تلاش نہ کریں۔ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے اس علم کا اصول اور تربیت ضروری ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عملیات کی طرف آنے والے کیوں کر خود کو اس اصول سے مبرا خیال کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اجازت دراصل تربیت دینے کا نام اور تربیت لینے کا نام ہے۔ اس طرح کے جمیلوں میں پڑھنے، لوگوں کو اجازت لینے کے لیے پیسے دینے یا اور ان کی خدمتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علم کو سیکھیں، علم کو عملی طور پر سیکھیں، اس کو تجربے میں لائیں۔ یہی اجازت ہے، یہی تربیت ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے۔ آمین۔